الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل والے سوالات کی پرچیاں بھی لے آؤ. کہاں ہیں؟ رمضان 2019 کا آج 17واں بیان ہے. 17واں بیان ہے جی. یوم بدر. ہم تو بدر پہ بیان کر چکے ہیں. آج ہم نے سورہ نمل پڑھی ہے تراویح میں. تو تھوڑا سا سورہ نمل پہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا آج. سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا پرندوں کی بولیاں آنا اور چونٹیوں کی باتیں سمجھنا اور کیسی زبردست حکومت اللہ نے ان کو دی تھی اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے. اس پر میں پہلے انبیاء کے تعارف کے حوالے سے کچھ بتا چکا ہوں. داؤد علیہ السلام کو کیسے نبوت ملی, کیا ہوا تھا, کیا کارنامہ انجام دیا تھا, اور اس پر بھی بات ہوئی تھی کہ انبیاء کرام فزیکلی کیسے بولو بھائی مضبوط ہوا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ ہمیشہ 2 بڑے خاندانی تھپڑ لگائے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے. ایک تھپڑ تو وہ جو فرعون کا آدمی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے آدمی سے لڑ رہا تھا, آپ نے لڑائی چھڑوانے کے لیے ایک تھپڑ لگایا اس کو. مقصد اس کی کٹائی کرنا بولو بھائی نہیں, لیکن وہ تھپڑ اس کے لگا ہے اور وہ کلٹی ٹھیک ہے, وہ مر گیا. کیا جان اللہ نے دی ہوگی تھپڑ میں. اور دوسرا ایک تھپڑ جس کا حدیث میں ذکر ہے, صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا انسانی شکل میں. حضرت موسیٰ نے تعارف پوچھا, انٹروڈکشن, جناب کیسے آنا ہوا, کون ہیں آپ؟ اس نے کہا موت کا فرشتہ ہوں. بھائی کس سلسلے میں آئے ہو, آپ کی جان نکال لیں. تو ایک زور سے اس کے لگایا چماٹا, تو اس کی آنکھ نکل کے گر گئی. اس کی آنکھ گر گئی. اس نے اللہ سے شکایت کی کہ اللہ تو نے کس بندے کے پاس بھیجا ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھو لوگوں کے مزاج مختلف ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, کسی کو جب دیکھتے ہیں نا تو کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں, اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب اس جیسے ہوں گے. جو اس معیار پر اترے گا وہ اس کو تو میں مانوں گا, جو اس جیسا نہیں ہوگا وہ میرا بزرگ نہیں ہو سکتا. یہ غلط ہے. مزاج لوگوں کے کیا ہیں؟ مختلف. موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر, کیا جلال ہے طبیعت میں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے پیغمبر, آپ کی طبیعت میں جمال ہے. ابو بکر بھی نبی کے سچے ساتھی, طبیعت میں ٹھہراؤ ہے, نرمی ہے. عمر فاروق بھی نبی کے سچے ساتھی, فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر, مگر طبیعت میں جلال ہے. وہ جلال کام بھی تو آیا نا پھر. وہ حضرت عمر کے سامنے بندہ ٹھہر نہیں سکتا تھا, کوئی غلط بات نہیں کر سکتا تھا ان کے سامنے. تو اس طرح علماء میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. کوئی میٹھے میٹھے ہیں, ہر وقت مٹھاس شہد چٹاتے رہیں گے آپ کو. کچھ صرف کھٹے کھٹے ہیں ٹھیک ہے, جب بھی بات کریں گے جلال میں. اور کچھ کھٹے میٹھے ہیں. کبھی طبیعت میں کیا ہوگا ان کے؟ جلال ہوگا, کبھی کیا ہوگا؟ مٹھاس ہوگی. تو بہرحال اعتدال اچھی چیز ہوتی ہے. غصے کے موقع پر انسان کو غصہ آئے اور نرمی کے موقع پر نرمی. جہاں نرمی کا موقع ہے وہاں غصہ کرنا حماقت, جہاں غصے کا موقع ہے وہاں نرمی کرنا حماقت. تو یہ اعتدال بڑی مشکل چیز ہے, لیکن اس میں انسان کے اپنے مزاج کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام ایسے جلالی کیوں تھے؟ ایک تو قوم بڑی نالائق ملی, بنی اسرائیل, ان کو ایسی نرمی والے پیغمبر سوٹ
وہ تو اور ستاتے, ان کو تو جلال والے پیغمبر چاہیے تھے جو ان کو ذرا سیدھا کر کے رکھتے. تو اس لیے یہ جو کمپنیوں میں یہ جو سیٹھ لوگ ہوتے ہیں نا, یہ اپنے مزدوروں کو بھی بڑا کھینچ کے رکھتے ہیں. لوگ مجھے بتاتے ہیں اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں, وہ کمپنی کا سیٹھ ہے. میں کہتا ہوں اخلاق اچھے ہونے چاہیے, لیکن کسی سیٹھ سے میں بدگمان اس لیے نہیں ہوتا کہ مزدوروں پہ پتہ نہیں اچھے اخلاق وہ افورڈ کر بھی پائیں گے کہ, بولو بھائی, نہیں. کیونکہ بعض دفعہ آپ کا ماتحت طبقہ ایسا ہوتا ہے جو میٹھی زبان وہ نہیں سمجھتا. تو بس ترغیب تو اسی کی ہے. نبی نے جو اصل حکم دیا, الرفق ما کان فی شیء الا زانا وما نزع عن شیء الا شانا. صحیح حدیث ہے کہ جب کسی معاملے سے نرمی نکل جائے تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے, اور جب اس میں نرمی پیدا ہو جائے تو معاملہ صحیح رہتا ہے. تو اصل حکم تو یہی ہے, محبت. بات کر رہے ہیں انسان تمیز سے, محبت سے, سامنے والی کی عزت کا خیال رکھے, اصل حکم یہی ہے. لیکن دوسری طرف ایک یہ ہے کہ اگر سامنے والا عزت دار ہی نہیں ہے, اس کو عزت سمجھ میں آ ہی نہیں رہی ہے, تو پھر مشہور مقولہ ہے کہ بھئی گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے. تو ہم چلتے ہیں داؤد علیہ السلام کے واقعے کی طرف, سلیمان علیہ السلام کے واقعے کی طرف. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. سورہ نمل میں اللہ فرماتے تحقیق ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا, دنیاوی علم بھی اور دینی علم بھی. آج یہ بھی ایک بڑی بحث ہوتی ہے کہ علم صرف دنیاوی علم کا نام ہے, علم جو ہے صرف دین کے علم کو کہتے ہیں یا دنیا کے علم کو بھی. بھائی میڈیکل سائنس ہے, انجینئرنگ ہے, اور جتنے بھی ہم مختلف شعبے ہیں نا, انجینئرنگ کے درجنوں شعبے ہیں, میڈیکل سائنس میں درجنوں شعبے ہیں. تو یہ جو شعبے ہیں ان میں علم حاصل کرنے کی بھی کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے, یا یہ ایسے ہی ہے, بیکار ہے, کچھ اس کی حیثیت نہیں ہے. تو یاد رکھیں قرآن مجید میں جو علم کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ دونوں قسم کے علوم پر استعمال ہوا ہے, دونوں قسم کے علوم پر. دین کے علم پر استعمال ہوا وہ تو یقینی ہے, اس میں تو دلائل دینے کی حاجت نہیں ہے. ظاہر ہے تمام پیغمبروں کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم نہیں تھا, لیکن قرآن نے ان کو عالم کہا ہے, تو وہ دین کا علم جانتے تھے. لیکن یہ جو دنیا کا علم ہے اس کو بھی قرآن نے کیا کہا ہے, علم. جیسے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا تھا. اور وہ علم دوسرے مقام پہ آتے ہیں عَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ, ہم نے زرہیں بنانا سکھائیں ان کو. تو جو زریں بنانا ہے یہ براہ راست دین کا علم تو نہیں ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ بھائی زرہیں بنانا جنگ میں ڈیفنس کے لیے کہ تاکہ تلوار اثر نہ کرے, تو یہ علم اللہ نے دیا. لوہے کو کیا کر دیا, پگھلا دیا آپ کے ہاتھ میں. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے جب خواب کی تعبیر بتائی ہے بادشاہ کو, بادشاہ نے آپ کو بلایا, بادشاہ نے آپ سے کہا, جب بات چیت ہوئی ہے بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو اپنے دربار میں کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں. یوسف علیہ السلام نے کہا اگر کوئی عہدہ دینا ہی چاہتے ہو تو مجھے وزیر خزانہ بنا دو. اللہ ہمارے وزیر خزانہ کو اس آیت میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگ مجھے کیا کریں, پھر وہ موضوع چھڑتا ہے تو پھر باتیں ہو جاتی ہیں. جب یا تو چھیڑتا ہی نہیں, چھڑ گیا. وہ کل میرا ایک کلپ چلا ہے نا, میں نے اس میں وہ دیا ہے کہ وہ معیشت کے بارے میں وہ ایک باپ بیٹے کی مثال دی ہے کہ ابا نے قرضہ لیا, پھر چاچا نے بھی قرضہ لے کے 2 ارب کا مقروض بنا دیا. اب تیسرا آئے گا تو ظاہر ہے وہ قرضہ بھی لے گا کہ روٹی تو کھلاؤ, لیکن وہ سارا نزلہ کس پہ اترے گا. تو لوگوں نے کہا یہ پی ٹی آئی کا آدمی ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ عمران خان کو کتنے پیسے ملتے ہیں, کتنے فیصد ملتے ہیں. مفتی صاحب مجھے نہ عمران خان سے میری کبھی بات ہوئی ہے, اور یہ بھی یاد رکھو میں کوئی پی ٹی آئی کا آدمی نہیں ہوں, نہ میں پی ٹی آئی کو پروموٹ کر رہا ہوں. پی ٹی آئی میں بڑے بڑے فنڈر پڑے ہوئے ہیں. فواد چودھری صاحب بھی معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی میں ہی ہیں, تو ہم کہاں فواد چودھری کی حمایت کریں گے. میری ذاتی رائے ہے, پی ٹی آئی کے بارے میں نہیں, ذاتی رائے ہے.
عمران خان کے بارے میں کہ کچھ تھوڑا سا ٹھیک لگتا ہے، واللہ عالم، لیکن میں کوئی پیغمبر نہیں ہوں، میں کوئی، مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی. جیسے آپ لوگ صغرے کبرے ملا کے ایک نتیجہ نکالتے ہیں، کسی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط، تو میں بھی ایک نتیجہ نکالنے کی تھوڑی بہت صلاحیت رکھتا ہوں. میرا خیال ہے کہ بندہ اتنا غلط نہیں ہے جتنا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب لوگ یہ لیتے ہیں کہ میں مولانا فضل الرحمان کی مخالفت کر رہا ہوں، حالانکہ یہ بھی نہیں ہے. جب کسی ایک آدمی کی تعریف کی جائے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اس کے مخالف کی برائی کر رہے ہیں آپ. بھائی ان کی اپنی ایک رائے ہے، ان کی اپنی ایک سوچ ہے، اور ابھی وہ وزیر اعظم ہیں بھی نہیں، ابھی تو اپوزیشن میں ہیں. تو ہم تو ابھی بتا رہے ہیں کہ بھائی اتنا زیادہ بھی بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہماری ایک رائے ہے کہ بھائی اتنا برا نہیں ہے جتنا لوگوں نے اس کو بنا دیا ہے. تو ان بیسس کی بیس پر آپ جو مخالفت کر رہے ہیں تو یہ بیسس درست نہیں ہے، کسی اور بیس پہ کریں، میرا خیال ہے. لیکن اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ ایک کلپ بنا دیں، بھائی مفتی طارق مسعود صاحب نے جو کہا ہے ہمیں ان کی رائے سے اتفاق نہیں ہے، اور ہماری رائے یہ ہے جس پر دلائل یہ ہیں. اختلاف ہمیشہ سے تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. جب تک انسان موجود ہیں اس دنیا میں کبھی ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہو سکتے. تو اب ان اختلافات کی بیس پر ہم آپس میں نفرتیں پیدا کرنا شروع کر دیں کہ جی جو جمعیت کا ہوگا میں اس کو نہیں مانوں گا، یا جو مولانا فضل الرحمان کی تعریف میں اگر کچھ کہہ دے تو وہ پیچھے توپیں لے کے ان کے پیچھے پڑ گئے آپ کہ مولانا کی تعریف کیوں کر دی آپ نے، اور جو ادھر کی تعریف کر دے اس کے پیچھے. اس سے سوائے آپس میں پھڈے بازی کے، لڑائی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو بھائی ہر آدمی کو اپنی رائے کے اظہار کی اجازت ہونی چاہیے. میری ایک رائے ہے، آپ مانیں ٹھیک ہے، نہیں مانیں کروڑ دفعہ اس سے اختلاف کریں. میں آپ کے خلاف کوئی کلپ، میرے پاس تو کلپ کے زیادہ ذرائع ہیں، سمجھ رہے ہیں. میں تو اپنی بات اگر پہنچانا چاہوں تو ملینز لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، تو میں تو کوئی کلپ نہیں بناتا. تو اس لیے یعنی کلپ کا مطلب یہ کہ اگر کوئی میرے یعنی جس شخصیت کے میں خلاف ہوں اور وہ اس کی حمایت کر دے تو میں تھوڑی کلپ بناؤں گا. بھائی میری ایک رائے ہے کہ یہ اتنا برا نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا دیا. سمجھ رہے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ اگلی دفعہ مسلم لیگ کی حکومت آ جائے، اس بات کا بھی پورا امکان موجود ہے. تو آپ مجھے کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے کھاتا ہے وہاں سے؟ مجھے پورا اس بات کا امکان موجود ہے کہ اگلی دفعہ کس کی حکومت آ جائے گی؟ مسلم لیگ کی حکومت آ جائے گی. اس بات کا امکان موجود ہے. تو پھر ہم کیا کریں گے ہیں بھائی؟ یعنی ایسے کی تعریف کی جائے جو قیامت تک کے لیے آیا ہو یا بہت طویل عرصے کے لیے آیا ہو، پھر آدمی کہتا ہے بھائی اس کے مفاد ہیں، جس کا یہی نہ پتا ہو کہ اگلی دفعہ آئے گا کہ بھی نہیں آئے گا. تو اس میں صرف اب مقصد یہ ہوتا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر آپ اس موضوع کو چھیڑتے کیوں ہیں؟ بھائی لوگوں کی طبیعت میں اعتدال پیدا کرنا. کیونکہ میں جہاں جا رہا ہوں سن رہا ہوں ابے معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا، ابے معیشت کا یہ کر دیا، ابے معیشت کا. تو ایک ہماری بھی سوچ ہے، تھوڑا سا ہم بھی امت کا درد رکھتے ہیں کہ یار اگر اس طرح سے سوچنا شروع کر دو گے تو تم پر پھر ایسے حکمران ہی مسلط ہوں گے تو مصنوعی طریقے سے معیشت کو چلائیں گے اور تم پھر اس سے خوش رہو گے. تو یہ میرے ذہن میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یہ خیال آیا ہے، تو مجھے اس خیال کو بیان کرنے کی اجازت بولو بھائی ہونی چاہیے. تو پاکستانی ہونے کے ناطے کہ ہماری قوم، اور یہ میں بیٹھ کے پھینکتا نہیں ہوں، ہمارے بھی تعلقات ہیں، سلام دعا ہے اوپر کے طبقے سے جہاں سے ہمیں بھی کچھ اطلاعات ملتی ہیں. تو ایسے نہیں کہ اٹھے اور منہ دھویا اور آئے اور ایک رائے پھینک کے لوگوں میں ایک آگ لگا کے چلے گئے. تو ایسا نہیں ہوتا، سوچ سمجھ کے کوئی بات کی جاتی ہے. لیکن پھر بھی ہم پیغمبر نہیں ہیں، ہم سے 100 دفعہ غلطی ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اس بیان سے رجوع کر لیں. اور یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے کام ہیں ہم نے ان کو سیدھا کرنے کا ٹھیکہ، وہ جو کر رہے ہیں صحیح کر. کل میں نے بیان کیا تھا نا، یہ جو بل پاس ہوا ہے کہ کم عمر لڑکی کی جو شادی نہیں ہو سکتی، یہ بل قرآن و سنت کے 100% خلاف ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ایسی باتیں نہ کریں، آپ جیل میں چلے جائیں گے. آپ نے ایک اسمبلی سے بل پاس ہوا، آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میں نے کہا اب دیکھو، ایک انسانوں کے ہاتھوں پاس ہونے والا بل، میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں تو دھمکیاں کیا آ رہی ہیں؟ جیل کی. خود ان حکمرانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ جو قرآن میں اللہ نے قانون نازل کر دیا،
صاف لفظوں میں اللہ نے بتا دیا, قرآن میں اشارہ دے دیا کہ نابالغ بچی کی بھی شادی ہو سکتی ہے. واللائی لم یحضن, قرآن کہہ رہا ہے وہ بچیاں جن کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا, اگر ان کو طلاق ہو جائے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے, کیونکہ ان کو حیض آنا شروع نہیں ہوا. تو قرآن تو صاف بتا رہا ہے کہ نابالغ بچی کی بھی شادی ہو سکتی ہے. ہاں رخصتی جو ہے وہ اس کے بعد ہوگی, بلوغت کے بعد, اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. اور صاف ہمیں اسلاف کے اور بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں اس میں تو, اور قرآن کے الفاظ ہیں انکحوا الایام, جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دو, اس میں قرآن نے عمر کی قید نہیں رکھی. تو آپ دیکھو کہ آپ مجھے ڈرا رہے ہو کہ جیل چلے جاؤ گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. میں ان حکمرانوں سے کہتا ہوں جو بھی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے, انہوں نے بل پاس کیا ہے کہ آپ کس قسم کے جیل جاؤ گے قیامت کے دن. اللہ کہے گا یہ کوئی مولویوں میں اختلافی مسئلہ نہیں تھا. تمام مکاتب فکر کے نزدیک لڑکی کی کم عمری میں شادی جائز ہے اور اس نکاح پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. اس کے فائدے کیا ہیں یہ ابھی موضوع نہیں ہے, کیونکہ یہ میں نے چھیڑ دیا. لبرل لوگ کہیں گے نا ایکچولی اس میں یہ تھا, ایکچولی وہ تھا, یہ سب فضول باتیں ہیں. اس کے دلائل کیا ہیں, اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں اس قانون کے, وہ میرا ابھی موضوع نہیں ہے. لیکن اس کے عقلی لحاظ سے بھی یہ غلط ہے, عقلی لحاظ سے بھی غلط ہے, اس کا نقصان ہوگا. تو ہم نے حکومت کے اس قانون کی مخالفت کی نا, بڑے دھڑلے سے کی ہے مخالفت, اور اب بھی کر رہے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اپنی بچیوں کا آپ جب چاہیں نکاح پڑھاؤ, آپ کو گورنمنٹ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. بچی کے باپ آپ ہو, حکومت آپ کی بچیوں کی باپ, بولو بھائی, نہیں ہے. تو جیسے روٹی کھلانے سے پہلے گورنمنٹ سے تھوڑی پوچھو گے, تو ایسے ہی جب بچی بالغ ہو گئی تو اس کا نکاح اس کے جسم کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کو ایک فرینڈ چاہیے لیگلی. جو لیگل فرینڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ شوہر ہوتا ہے, اور شوہر کو بھی چاہیے. تو جب اس کی ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ کیسے اس کو روک سکتے ہیں بھائی؟ اس کام سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. اگر گورنمنٹ روک رہی ہے, اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری نظر میں, کوئی ہے. ہم نے اپنے خاندانوں میں کرائے ہیں 13 سال کی بچیوں کے نکاح, بڑی کامیاب زندگی گزار رہی ہے الحمدللہ. وہ اگر ہم حکومت کے قانون کا خیال کرتے, 18 سال تک انتظار کرتے, ہمیں نہیں پتا سے 13 سے 18 کے دوران ان کے کیا حالات ہو جاتے. وہ کسی برائی میں مبتلا ہو سکتی تھیں. یہ بھی ممکن تھا کہ 13 سال میں جو اچھا رشتہ آیا, 18 سال تک انتظار کرنے میں وہ اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جاتا. کتنے گھروں میں واقعات ہیں کہ بچیوں کا انتظار کیا, اچھے رشتہ ٹھکرا دیا, اور پھر دوبارہ ان کو ڈھنگ کا لڑکا میسر نہیں آیا. 40 سال کی لڑکیاں ہو گئیں, اب رشتے نہیں آ رہے. تو حکومت کے پاس ان باتوں کا کوئی حل موجود نہیں ہے. پاکستان اسلام کے نام پہ بنائے, اختلافی مسائل میں ٹھیک ہے, گورنمنٹ جو فیصلہ کرے گی ہم گورنمنٹ کے فیصلے کو مانیں گے. لیکن جو چیزیں قرآن میں منصوص ہیں, 2 ٹوک ہیں, ان پر چاروں ائمہ کا اتفاق ہے, تمام صحابہ, تمام تابعین کا اجماعی مسئلہ ہے, تمام مکاتب فکر جتنے بھی مسلک ہیں سب کی ایک ہی رائے ہے. اس میں حکومت کے قانون کی کو اہمیت دینا یہ خدا کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. اس کا مطلب اللہ کہے گا میں خدا نہیں ہوں, تمہاری یہ حکومت تمہاری خدا ہے. تمہارا باپ جو ہے نا, جس کو تم نے اپنا مجازی باپ بنایا وہ اس کو بنایا ہوا ہے. تو اللہ کون ہے بھائی؟ حاکم کون ہے اصل؟ اللہ. تو اللہ کے قانون کے جو بالکل 2 ٹوک لفظوں میں اللہ نے بیان کر دیا, کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس فیصلے کو میں نہیں مانتا. میں نے برملا کئی دفعہ اعلان کیا ہے. تو آپ مجھے کیسے کہہ رہے ہو کہ حکومت سے کیا کرتا ہے؟ پیسے کھاتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے بوٹ پالش کرتا ہے, کوئی کہتا ہے پیسے کھاتا ہے. تو کیا بات چل رہی تھی یار؟ پھر وہی, یا تو چھیڑو نہیں نا, پھر چھیڑو تو پھر تمیز سے چھیڑے آدمی. تو بات ہو گئی تھی اس دن, تو وہ کلپ پہ صلواتیں بھی ٹھیک ٹھاک سننے کو ملی. تو میں ان صلواتیں کرنے والوں کو کہتا ہوں میں کوئی پی ٹی آئی کا آدمی نہیں ہوں, نہ میں پی ٹی آئی کو پروموٹ کر رہا ہوں. اگر میں کروں گا بھی تو ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کروں گا. مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے میں جے یو آئی کا آدمی ہوں, عین ممکن ہے, عین ممکن ہے, اس بات کا پورا امکان, چاہے آپ اس کو کچھ بھی سمجھیں, ہو سکتا ہے میں اندر سے جے یو آئی کا آدمی ہوں. تو لیکن اور مولانا فضل الرحمان ہوتے تو ہو سکتا ہے میں ان کی حمایت کر رہا ہوتا. یار انہوں نے جو یہ کیا ہے اس میں ان کو غلط, میں نے بتایا تھا نا, ڈیزل کا جو مولانا پہ الزام لگا ہے وہ الزام درست نہیں ہے. وہ جو ڈیزل چوری کی کہانی ہے نا, وہ آپ بڑوں سے جا کے پوچھیں, وہ بتائیں گے کہ وہ ڈیزل کی اصل کہانی کیا تھی. سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ کرپٹ ہو سکتا ہے بہت کچھ پیسہ کھایا ہو, لیکن ڈیزل والا جو الزام ہے وہ الزام درست, ڈیزل چوری کا جو الزام مولانا پہ لگا ہے وہ الزام درست نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بعض چیزیں صورتاً چوری ہوتی ہیں, حقیقتاً چوری نہیں ہوتی. اب زیادہ ڈیپ میں جا نہیں سکتے ہم, یہ ایسی کچھ ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں جو ممبر پہ بیان کرنا ناممکن ہوتا ہے.
سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اگر ہم نے ایک چیز بتا دی کہ بھائی معیشت جو ڈاؤن ہو رہی ہے اس میں اس بیچارے کو کچھ نہیں بولو, ٹھیک ہے نا, اس نے اپنی جیب میں کچھ بھی نہیں ڈالا ہے. وہ معیشت کی وجہ ڈاؤن ہونے کی وجہ پرانی پالیسیاں ہیں جن کی وجہ سے ملک اس حال تک پہنچا ہوا ہے. تو ایک آدمی اگر معیشت کو سنبھالا دے رہا ہے تو کوشش کرو. اور اگر آپ میری رائے سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ کہیں پہ مفتی طارق مسعود صاحب بہت اچھا بیان کرتے ہیں, شادیوں پر بڑی زبردست تقریر کرتے ہیں, جنت جہنم پہ, لیکن جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس بات سے متفق نہیں ہے, تو نہ قیامت کے دن گناہ ملے گا آپ کو, نہ دنیا میں گناہ ملے گا. محبتیں برقرار رہیں گی اس سے, مجھے بھی آپ سے محبت رہے گی اور آپ کو بھی مجھ سے محبت رہے گی, کیونکہ میں کہوں گا بھائی میں کوئی پیغمبر تو ہوں نہیں کہ ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو. ہم بھی تو صغرے کبرے ملاتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں, 100% غلط ہو سکتا ہوں میں اس رائے میں, تو آپ اپنی رائے کا اظہار کر دیں. مگر یہ کہ میں بیان سننا چھوڑ رہا ہوں آج سے, یہ تو بندہ ہی پی ٹی آئی کا نکلا, تو یہ بھی ہوا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے میں جے یو آئی کا ہوں, ہو سکتا ہے میں پی ٹی آئی کا ہوں, ہو سکتا ہے میں مسلم لیگ کا ہوں. آپ کو اس سے بحث نہیں ہونی چاہیے کہ میں کس کا ہوں. میں جو خود سے تجزیہ نہ کریں, جتنی بات میں نے کی ہے اس کو فوکس کریں, اس سے اگر اتفاق کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, اختلاف کرتے ہیں تو ایک کلپ بنا دیں کہ بھائی مفتی صاحب کی یہ بات درست نہیں ہے, اس کے دلائل یہ ہیں, ختم. میں کہتا ہوں ہماری قوم کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کہ تمیز سے بات کرنا. دیکھو کبھی بھی اتفاق نہیں ہو سکتا, یہ تو دو ڈاکٹروں میں اتفاق نہیں ہوتا. آپ دیکھو کئی بار تجربہ ہوا ہے, ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤ وہ دوا کچھ اور دیتا ہے, اسی بیماری کی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاؤ دوا کچھ اور. لیکن میں نے ڈاکٹروں میں دیکھا ہے کہ ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کا مذاق نہیں اڑاتا. کئی بار ایسا ہوا کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں دوا دی, ہم نے کہا وہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے تو یہ دی, انہوں نے کہا نہیں یہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ درست ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا یہ اس کے لیے دوا, اس کو تو آتا کیا ہے, یہ تو جاہل ہے ایک نمبر کا, اس کو ڈگریاں جالی ہیں, اس کو بٹھایا کس نے ہے, میں جو دے رہا ہوں وہ کیا ہے. ایسا ہم نے ڈاکٹروں میں نہیں دیکھا. تو بھائی سیاستدانوں میں بھی نہیں ہونا چاہیے. سیاسی تنظیم سے اگر آپ ہیں, ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے, آپ کہیں یار میری رائے کے مطابق یہ ٹھیک نہیں ہے, میری رائے کے مطابق یہ ٹھیک ہے. کیونکہ اگر اتفاق آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں, محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے کہ سب ایک رائے پہ جمع ہو جائیں, قیامت آ جائے گی ایک رائے پہ لوگ جمع نہیں ہوں گے. اس سے بڑا اختلاف جو ہے نا کفر اور شرک کا اختلاف ہے. جب مسلمانوں کی حکومتیں آئی ہیں, انگریزوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھو, جب بر صغیر پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے, ہندو, سکھ, عیسائی, مسلمان بڑی محبت اور بڑی تمیز سے رہتے تھے. حالانکہ ان میں اختلافات اس پہ نہیں تھے کہ عمران خان یہودی ہے یا نہیں ہے, ان کے اختلافات یہ تھے, ایک کہتا تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, اور مسلمان کہتے تھے اس سے بڑا دنیا میں جرم کوئی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا جائے. ہندو کہتے تھے کہ پتھروں کے بنے ہوئے بت ہیں, ان کے سامنے ہم جھکیں گے. مسلمان کہتے تھے یہ تمہارے ہاتھ کے تراشے میں ہم ان کے سامنے نہیں جھک سکتے, بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں, یہ ہماری دلیل, یہ تمہاری دلیل. کھانا بھی کھا رہے ہیں, جا بھی رہے ہیں. وہ جناب جب عیسائی کی عبادت کا ٹائم ہوتا ہے وہ مندر میں چلا جاتا ہے, مسلمان کہاں چلا جاتا ہے, مسجد میں چلا جاتا ہے. انگریز نے لکھا ہے کہ بر صغیر کی تاریخ میں اتنا اچھا وقت کبھی بھی نہیں آیا جتنا مسلمانوں کے دور حکومت میں تھا. اتنے سارے مذہب بر صغیر میں تھے جتنے دنیا میں کہیں بھی نہیں تھے, مگر سارے محبت کے ساتھ رہتے تھے. تو اگر لڑنے پر آؤ نا تو ذرا سی باتوں پہ گالیاں بھی دو ایک دوسرے کو, یہ دارال سے خارج, یہ فوج کا پٹھو ہوئی ہے, پی ٹی آئی سے پیسے لے رہا ہے, یہ جے یو آئی کا آدمی ہے, یہ جناب نواز شریف سے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے. اگر نفرتیں کرنے پر آؤ نا تو ایک ہی مسلک ہوگا, مگر ذرا سی بات میں اختلاف ہوگا اور جنگ شروع ہو جائے گی. اور اگر براڈ مائنڈڈ بن جاؤ میرے بھائی, کھل کے اختلاف کرو, دلائل کے ساتھ, پھینکو نہیں, کچھ مضبوط بات ہو, دلائل کے ساتھ اختلاف کرو. آپ کی رائے سے کوئی متفق ہے, ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اصل فیصلہ کب ہوگا بھائی؟ قیامت کے دن ہوگا. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا کریں گے, دو متضاد رائے والے کو بھی برحق قرار دے دیں گے. بسا اوقات ایسا بھی ہوگا, اللہ کہیں گے کہ اس کی رائے اور اس کی رائے ایک دوسرے کے مخالف تھیں, مگر دونوں اپنی جگہ مخلص تھے, دونوں جنت میں, دونوں جنت میں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو فقہا میں اختلاف ہوا ہے نا, ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ قیامت کے دن بھی اس کا فیصلہ نہیں کریں گے کہ ان میں کس مجتہد کی رائے صحیح تھی. اللہ کہیں گے تمہارے بس میں جو تھا تم نے فیصلہ کیا, بس تمہاری بھی رائے بھی ٹھیک اور اس کی رائے بھی ٹھیک, دونوں جنت میں جاؤ. تو جب اتنا بڑا ہمیں قرآن اور سنت نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا تو ہمیں تو ٹینشن لینے کا بھائی ہے ہی نہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہا ہے,
یہ یوں ہیں تو یہ یوں ہیں. وہ ایک دفعہ کیا ہوا, ایک صاحب نے مجھے فون کیا, ایک مسئلہ پوچھا, میں نے ان کو مسئلہ بتایا. انہوں نے کہا ہماری مسجد کے امام تو اس کے خلاف بتاتے ہیں. تو میں نے کہا وہ یہ دلیل دیتے ہیں, میری رائے میں یہ دلیل صحیح نہیں, میری رائے میں یہ دلیل صحیح ہے. اس نے کہا لیکن ہماری مسجد کے امام تو یہ. میں نے کہا پھر آپ اپنی مسجد کے امام سے پوچھ لیں بھائی, مجھے فون کیا. کہہ رہے نہیں آپ بتائیں نا. میں نے کہا میں تو بتا دیا, اس سے زیادہ میں بتا نہیں سکتا. کہہ رہے لیکن ہماری مسجد کے امام تو یہ کہتے ہیں. میں نے کہا بھائی تم اپنی مسجد کے امام سے پوچھ لو, جو وہ بتائیں نا تم جنت میں جاؤ گے اگر تمہارے اندر اخلاص ہے. لڑواؤ نہیں اماموں کو آپس میں. تم اگر یہ چاہ رہے ہو کہ میں کہوں تمہاری مسجد کے امام سالہ یوں ہیں اور وہ یوں ہیں, اس کو آتا کیا ہے, وہ جاہل ہے, تو یہ میں نہیں کہوں گا. وہ بیچارے ان کو جتنی اللہ نے سمجھ دی اس کے حساب سے بیان کیا. اب تمہارے اندر اگر یہ خود صلاحیت ہے کہ تم پہچان لو کہ ان میں کون صحیح کون غلط, تو ٹھیک ہے. نئی صلاحیت ہے بھائی, دونوں مولانا ہیں, جس کو چاہے فالو کرو. یہ کون سا کوئی کفر اسلام کا مسئلہ ہے. تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں, اللہ کا واسطہ ہم سب کو اپنے اندر تحمل پیدا کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. ایک ہی گھر میں پی ٹی آئی والا بھی ہو, جے یو آئی والا بھی ہو, مسلم لیگی بھی ہو, تینوں بھائی بن کے رہیں, کوئی اس سے فرق انشاءاللہ. سعودی عرب میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, کیونکہ سعودی عرب اسلام کا مرکز ہے نا, تو وہاں سب مسلک پائے جاتے ہیں. حنفی بھی ہیں, شافی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں. تو وہاں گھروں میں عجیب ماحول ہے, کوئی کسی کا بیان سنتا ہے, کوئی کسی کا بیان سنتا ہے, کوئی کسی کا بیان سنتا ہے نا. وہاں گھر کے اندر ہی مختلف نمازیں چل رہی ہیں. بڑا بھائی جو ہے وہ یوں ہاتھ باندھتا ہے, چھوٹا بھائی نے یہاں ہاتھ باندھا ہوا ہے, تیسرا بھائی جو ہے وہ رکوع میں اٹھنے کے بعد یہاں ہاتھ باندھے گا, چوتھا کہے گا نہیں ہاتھ چھوڑنا چاہیے. ایک زور سے آمین, ایک آہستہ آمین. مسجدوں میں نمازوں میں آپ کو یہ ملے گا ہیں, اور گھروں کے اندر بھی ملے گا, پھر بھی مزے سے رہتے ہیں. ہمارے ہاں ہر چیز میں متفق ہیں, صرف ایک چیز سے اگر کوئی اختلاف کر لے, دوسرا کہتا ہے کہ یہ, وہ میں جلدی سے لطیفہ سنا کے نا پھر بات آگے لے کے چلتا ہوں, یہ کیونکہ تاکہ یہ موضوع کمپلیٹ ہو جائے. کیا کہ امریکہ میں دو آدمی ملے, ایک نے دوسرے سے کہا بھائی ماشاء اللہ کہاں سے آئے ہو, اس نے کہا میں پاکستان سے. اس نے کہا ارے میں بھی پاکستان سے, بڑی خوشی ہوئی, ہم دونوں پاکستانی ہیں ماشاء اللہ, بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل. اچھا بھائی تمہارا مذہب کیا ہے؟ میں تو مسلمان ہوں. ارے میں بھی مسلمان ہوں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اور زیادہ خوشی ہوئی, ہمارا مذہب بھی ایک ہے. اچھا پہلے مذہب سے شروع کرنا چاہیے, ہمارا مذہب بھی ایک ہے اور ہم دونوں کیا ہیں, پاکستانی بھی ہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا فقہ کون سا ہے, سنی ہو شیعہ ہو؟ کہا میں سنی ہوں. ارے ماشاء اللہ ہم بھی سنی ہیں. یہ تو اب تو خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو, ایک ہی ہوٹل میں رہیں گے, کوئی اختلاف نہیں ہوگا, لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. تم بھی سنی, میں بھی سنی. اچھا سنیوں میں بھی تو کچھ مقلد ہیں, کچھ غیر مقلد ہیں, کچھ چاروں فقہ کو مانتے ہیں, کچھ نہیں مانتے. تو تم کیا ہو گیا؟ میں تو مقلد ہوں, فقہ کو مانتا ہوں, ایک فقہ کو. اچھا میں بھی مقلد ہوں, پھر تو ہماری نمازیں بھی ماشاء اللہ ایک جیسی, کوئی پھڈے بازی بھی نہیں ہوگی. اچھا یہ بتاؤ چاروں فقہ کو مانتے ہو تو اس میں اب حنفی ہو, شافی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو؟ اس نے کہا حنفی. ارے ماشاء اللہ اتنی خوشی ہوئی کہ بتا نہیں سکتا. یہ قدرت کی طرف سے اتفاق ہے, یہ خود بخود. بھئی ایسا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھ ہوا ہے, میں آپ کو عجیب واقعہ سناؤں گا, لیکن پھر زیادہ واقعہ میرے ساتھ عجیب اتفاق ہوا ہے. ایک دفعہ ہم کہیں گاؤں دیہات میں بیٹھے ہوئے تھے, اندھیرا ہو رہا تھا, ایک صاحب آئے ملنے کے لیے. میں نہیں جانتا تھا, اندھیرے میں لائٹ گئی ہوئی تھی, نہ وہ مجھے پہچان رہے نہ میں. تعارف ہوا, میں نے کہا آپ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کراچی میں. میں نے کہا میں بھی کراچی میں رہتا ہوں. انہوں نے کہا اور کراچی میں کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا میں وہ ماڑی پور کا ایریا ہے نا ادھر. انہوں نے کہا میں بھی وہاں رہتا ہوں. میں نے کہا پھر ایسے ہوتے ہوتے میں نے کہا وہ ازن کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ ایک وہاں آفس نہیں ہے, وہاں میرا آنا جانا ہے. میں نے کہا ادھر میرا بھی بہت آنا جانا ہے. تو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کہ ڈرامہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا آپ کا نام کیا؟ انہوں نے کہا خالد بھائی. میں نے کہا خالد بھائی ہیں آپ کو تو میں اچھی طرح. انہوں نے کہا آپ کا نام؟ میں نے کہا میں طارق مسعود. ارے آپ طارق مسعود؟ ہم تو روزانہ بیٹھک لگاتے ہیں, چائے پیتے ہیں یار اکٹھے بیٹھ کے. تو لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں یار یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے. ہم نے کہا یہ ڈرامہ نہیں ہے بھائی, واقعی نہیں پہچانے, کیونکہ اتفاق ایسا تھا کہ ایک ایسی جگہ پہ میں گیا ہوا تھا, میرا تصور بھی نہیں تھا کہ یہ بھی وہاں. بھائی اپنے میں آپ کسی گاؤں دیہات میں چانگا مانگا کے جنگلات میں ہو اور وہیں آپ کی گلی محلے کا ایک آدمی, تصور نہیں ہوتا نا, تو وہ اتفاق. تو ایسا اتفاق ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا آپ کا فقہ کون سا ہے؟ جی حنفی. انہوں نے کہا میں بھی حنفی. بہت خوشی ہوئی. کہا حنفیوں میں تو دیوبندی بھی ہیں اور بریلوی بھی ہیں. دیوبندی ہیں یا بریلوی؟ اس نے کہا میں دیوبندی ہوں. اڑے یار پھر تو ہٹو بچوں ہو گیا بھائی, میں بھی دیوبندی. بار بار گلے مل رہے ہیں, پبلک تماشا دیکھ رہی ہے. یار دیوبندیوں میں حیاتی ہو یا مماتی؟
اس نے کہا مماتی. اس نے کہا لعنت تم تو بندے ہی ٹھیک نہیں ہو, تمہارا تو عقیدہ ہی, تمہارے تو پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی, دفع ہو یہاں سے. ہر چیز میں ہوتے ہوتے آخر میں ایک, اور یہ اگر اس پہ بھی متفق ہو گئے نا حیاتی, تو پھر اس میں نماز کے بعد اجتماعی دعا کے قائل ہو یا نہیں ہو. مجھے بھی لوگوں نے نکالنا شروع کر دیا ہے کہ یہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا قائل نہیں ہے, ان کے تفردات ہیں, یہ خارج. اب پتہ نہیں کہاں سے خارج کریں گے واللہ عالم. اور یہ استواء علی العرش کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں علم اور قدرت کے لیے, تو یہ بھی کیا ہو گیا. تو اعتدال ہی نہیں ہے طبیعت میں, اختلاف. دل بڑا رکھو اللہ کے بندو, ورنہ خدا کی قسم آپس میں کبھی بھی محبت نہیں ہو سکتی. ضرب بڑا رکھو یار, ان کی رائے ہماری رائے, وہ یہ رائے, چلو آپس, باقی بہت ساری چیزیں مشترک بھی تو ہیں نا. جب انسان بڑے کاموں سے ہٹتا ہے نا تو اللہ اس کو چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں لگا دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے, بڑی چیزوں سے ہٹو گے نا تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ تعالیٰ الجھا دیتے ہیں. خیر, ہم بات کر رہے تھے داؤد علیہ الصلاۃ والسلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا, علم دیا. ہاں, تو میں یہ بات کر رہا تھا دنیاوی علم کو بھی کیا کہا جاتا ہے, علم. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, انی حفیظ علیم, کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں, میں حفاظت بھی کروں گا, کیونکہ وزیر خزانہ کے لیے 2 کوالٹی کا ہونا ضروری. نمبر 1, وہ خائن نہ ہو. اگر وہ خیانت ہے تو اس کے سے خزانے کو بچانے کے لیے ایک اور آدمی کو وزیر خزانہ بنانا پڑے گا, ہے بھائی. تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ خائن. نمبر 2, کیلکولیشن جانتا ہو کہ کتنا اسٹاک کرنا ہے, ملک کی آبادی ٹوٹل ہے کتنی, اور اس کے لحاظ سے خوراک پر ڈے کتنی تقسیم ہونی چاہیے, اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے. اور جب قحط پڑے گا مصر میں 7 سال کے بعد, تو اس قحط کے لیے کتنا ہم نے اسٹور کرنا ہے. دنیا سے جب لوگ آئیں گے ہم سے خریدنے کے لیے تو چیزوں کے پرائس کیا ہونے چاہیے, اور کتنا مال ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ سارا اٹھا کے ایکسپورٹ کر دیں, ملک میں کھانے کے لیے کچھ بچے نہیں. ایسا نہ ہو کہ سارا اسٹور کر لیں, چیزیں سستی ہو جائیں مگر اکانومی ڈاؤن ہو جائے. تو یہ علم ہونا چاہیے نا باقاعدہ. تو اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا علیم, میں یہ علم جانتا ہوں. یہ دینی علم نہیں تھا, یہ کیا ہے, دنیاوی علم. یہ اکاؤنٹنگ کا علم ہے, اکنامکس کا علم ہے, مگر قرآن اس کو بھی کیا کہہ رہا ہے, علم. اور یہ بھی یوسف علیہ السلام کی کیا ہے, فضیلت کے طور پہ بیان کر رہا ہے نا قرآن. تو پتہ یہ چلا کہ بھائی علم دینی ہو یا دنیاوی, دونوں کو قرآن میں کیا کہا ہے, علم. اور فضیلت بھی دونوں کی ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا, فضیلت بھی کس کی ہے, دونوں کی. ہاں, جب دونوں میں تقابل ہوگا تو پھر علم دین کو فوقیت حاصل ہوگی دنیا کے علم پر. یہ عام حالات میں, یہ بہت اہم مضمون ہے, سمجھ لیں اچھی طرح. عام حالات میں جب دونوں راستے آپ کے پاس ہوں تو پھر دین کے علم کو فضیلت کس پر ہے, دنیا, کیونکہ وہ اللہ نے پیغمبروں کے لیے منتخب کیا. کچھ علم اللہ نے دنیا کے پیغمبروں کو دیے, کچھ پیغمبروں کو نہیں دیے, لیکن دین کا علم اللہ نے سب کے پیغمبر. اور یہ حلال و حرام کا علم ہے, اس کی اہمیت اور فضیلت زیادہ. لیکن بعض ایسے حالات آتے ہیں جس میں دنیا کے علم کی اہمیت وقتی طور پر بڑھ جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, کیونکہ اس پر بھی مسلمانوں کی معاش اور ترقی موقوف ہے. تو اگر کسی علاقے میں علماء بہت ہوں لیکن مسلمان ترقی کی دوڑ میں پیچھے آ کے کمزور ہو رہے ہوں, تو ایسی کنڈیشن میں دین کے علم کی حیثیت وقتی طور پر دنیا کے علم کی اہمیت وقتی طور پر دین کے علم سے, بولو بھائی, بڑھ جائے گی وقتی طور پر, کہ ایک عارضے کے پیش نظر. مثال کے طور پر ہماری باڈی کے مختلف پارٹ ہیں, آنکھ بھی ہے, کان بھی ہے, ناک بھی, زبان بھی, دل بھی, دماغ بھی, جگر بھی. تو سارے ضروری ہیں, مگر بعض پارٹس ایسے ہیں جن کی اہمیت دوسرے سے, بولو بھائی, سب سے زیادہ حکیم لوگ کہتے ہیں دماغ اور دل, ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں. سب سے زیادہ کیا ہے, بولو نا بھائی, دماغ اور دل. کیونکہ دل کی سیٹنگ تھوڑی سی آؤٹ ہوئی تو تھوڑی نہیں ہوتی, وہ بہت ہی ہوتی ہے, اس لیے دل کی فکر لوگ زیادہ کرتے ہیں نا. ارے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے میڑے اللہ نہ کرے ہو گئے تو وہ سیدھے بھی ہو سکتے ہیں, اور اگر نہیں بھی ہو تو زندہ تو رہے گا نا.
لیکن بسا اوقات کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, دل تو صحیح کام کر رہا ہے, کولیسٹرول لیول چیک کرا لیا اور وہ سارے پروسیس سے گزار دیا اپنے آپ کو, بھائی سیٹنگ پہ آ گیا ہے, اب ذرا گھٹنوں کو فوکس کرو بھائی ٹھیک ہے نا, تھوڑا جاگنگ کر لیا کرو, ٹانگیں بھی مضبوط ہو تو اچھا ہے کہ نہیں ہے. اب دل آپ کا سیٹ ہو گیا لیکن آپ کی ٹانگیں بیکار ہو رہی ہیں, آپ پڑے رہتے ہیں گھر میں اور آپ کے بازو بیکار ہو رہے ہیں, بس آپ ECG کرواتے رہتے ہیں. دل میرا ماشاءاللہ سیٹ چل رہا ہے, دل کیا کر رہا ہے, سیٹ چل رہا ہے, اور میرے بازو اور پھیپھڑے ان کی فکر ہی نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ کہا جائے گا بھائی اب دل کی فکر چھوڑ, اب پھیپھڑوں پہ آ جا. کہیں گے نا لوگ, اب تھوڑا سٹے مٹے لگانا چھوڑ دے, پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں تیرے. کیوں؟ اس لیے کہ اب اگر تو نے ان چیزوں کو فوکس نہیں کیا, پھیپھڑوں کو, ٹانگوں کو, بازوؤں کو, تو نہ صرف یہ کہ یہ ڈیمیج ہوں گے, اس کا اثر دل پہ بھی پڑے گا. تو مسلمان جب ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہتے ہیں, جو ترقی ضروری ہے, ٹیکنالوجی کے میدان میں پیچھے رہتے ہیں, غلام ہوتے چلے جاتے ہیں, تو اس کا اثر مسلمانوں کے دین پہ بھی پڑتا ہے. جب آپ کمزور ہوگے تو آپ کے مدارس بھی کمزور ہو جائیں گے. ابھی دیکھو نا مدارس کمزور ہو رہے ہیں. جب تاجر تجارت نہیں کرے گا تو مدرسوں کی جو سپلائی ہے وہ بند ہوگی کہ نہیں ہوگی, تو دین کے علم پر بھی کیا پڑے گا, اثر پڑے گا. تبلیغ میں لوگ سال سال کے لیے جاتے ہیں, اگر یہ ہمیشہ کے لیے نکل جائیں سارے اور بزنس بند کر کے چلے جائیں تو 2-4 دفعہ ہی جائیں گے, اس کے بعد یہ سال پہ جانے کے قابل بولو بھائی نہیں رہیں گے. تو ایسی کنڈیشن میں اس کو بھی فوکس کیا جائے گا. یہ آج ہمارے نوجوانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ یونیورسٹیوں میں جو علم حاصل کرتے ہیں اس کو دل جمی کے ساتھ حاصل نہیں کرتے, اس کو اپنے مذہب کا حصہ نہیں سمجھتے, اس کو عبادت سمجھ کے اس علم کو حاصل نہیں کرتے. دین کے علم کی طرف جو آتے ہیں وہ تو الحمدللہ کہتے ہیں کہ یہ عبادت ہے, مگر دنیا کی جو علوم ہیں ان کو لفٹ اچھی نیت سے نہیں, اگر کوئی کرا رہا ہے لفٹ تو پیسہ کمانے کے لیے, اس لیے اس میں برکت نہیں ہوتی پھر. تو دونوں چیزوں کی اہمیت ہے, لیکن اس کی بھی ہے اور اس کی بھی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں بچے زیادہ پیدا کرو اللہ کے بندو, ایک کو عالم بناؤ, ایک کو ڈاکٹر بناؤ, ایک کو انجینئر, ایک کو جج بناؤ, ایک کو آرمی میں بھیجو, ایک کو نیوی میں بھیجو. یہ ایک آدھ بچے والا سیٹ اپ کبھی بھی کامیاب نہ ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا. ہر قسم کا مال مارکیٹ میں ہونا چاہیے, آپ کے گھر میں ہونا چاہیے, ہر قسم کا مال ہونا چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ علاج کے لیے بھی گھر میں بچہ موجود ہو, وہ مشورے دیتا رہے آپ کو, ایک روحانی علاج والا بھی پیدا کر لو اس کی پھر میں کلاس انشاءاللہ لیتا رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو کیا دیا؟ علم. یہاں علم سے دین کا اور دنیا کا دونوں علم مراد ہیں. اور ایسا اللہ نے علم عطا کیا کیونکہ اللہ نے کام لینا تھا نا, دنیا پہ حکومت کرنی تھی, تو حکومت صرف دین کے علم کے ساتھ نہیں ہو سکتی. کیونکہ اللہ نے ان کو حکومت دینی تھی تو اللہ نے ٹیکنالوجی کا علم بھی ان کو معجزے کے طور پر عطا کر دیا, اور ہمیں اشارہ دے دیا کہ ان کو تو معجزے کے طور پر دے دیا, ہر ایک کو معجزے کے طور پر نہیں. جیسے پیغمبر کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے, لیکن امت محنت کر کے علم حاصل کرتی ہے. تو جیسے دین کا علم پیغمبروں کو اللہ کی طرف سے خود بخود ملتا ہے, لیکن جو امتی ہے اس کو خود بخود نہیں ملتا, اسے مدرسوں میں پڑھنا پڑتا ہے. تو ایسے ہی دنیا کا علم اگر کسی پیغمبر کو ملا تو وہ معجزے کے طور پر, لیکن اللہ نے اس میں اشارہ دے دیا کہ اس علم کی بھی میری نظر میں اہمیت ہے, لیکن یہ تمہیں معجزے کے طور پر نہیں ملے گا. جیسے دین کا علم تم نے محنت کر کے حاصل کیا ہے, تو یہ والا علم بھی تمہیں محنت کر کے حاصل بولو بھائی کرنا پڑے گا. اب یوسف علیہ السلام تو اکنامکس کے ماہر تھے قدرت کی طرف سے, ہمارے اندر جو اکنامکس کے ماہرین پیدا ہوں گے وہ یہ نہیں کہ رات سوئے تو صبح سب کچھ پتہ چل گیا, BCom کا امتحان پاس ہو گیا, ایسا نہیں ہوگا, ایم اے اکنامکس ہو گیا, ایسا نہیں ہوگا. ان کو محنت کرنی پڑے گی, اور اہمیت کے لیے یوسف علیہ السلام سے سبق لینا چاہیے, ان کو اس علم کی اہمیت کتنی ہے. تو داؤد علیہ السلام نے کیا کہا کہ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر. اللہ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کو داؤد کیا ملے بطور وارث کے, بیٹا سینکڑوں اولاد تھی حضرت داؤد علیہ السلام کے, 700 شادیاں تھیں. اب یہ میرا قصور نہیں ہے جو آپ مجھے کہیں, یہ تو تورات انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ بہت ساری بیویاں تھیں ان کی, یہ تو 4 پہ ہمارے رب نے پابندی لگائی ہے. تو بہت ساری اولادیں تھیں, تو ان میں ایک جو بیٹے تھے ان کا نام کیا تھا؟ سلیمان. میں 5-10 منٹ میں بس بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں واقعے کو. ان کا نام کیا تھا؟ سلیمان. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُود. وقال, لوگوں میں حضرت سلیمان نے خطاب کیا, یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر,
اے لوگو اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی ہیں، کیونکہ ایجنسیوں کا کام کس سے لیا جا رہا تھا؟ پرندوں سے. تو پتہ یہ چلا کہ میرے بھائی کامیاب بننے کے لیے ایجنسیوں کا سسٹم بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. سارے کام دعاؤں سے، تہجد سے. داؤد علیہ السلام تہجد ہی پڑھ رہے ہیں اور خفیہ ایجنسیوں کا کام بھی ساتھ ساتھ، کیونکہ اسباب سے کام ہوتا ہے. اسباب سے بھی اللہ نے دنیا جوڑ دی ہے اسباب کے ساتھ. بھائی دعا کرو اور اسباب بھی اختیار کرو. تو علمنا منطق، اور یہ اسباب بھی فری میں نہیں مل گئے. پہلے داؤد علیہ السلام نے محنتیں کی ہیں، جو آپ کے بس میں تھا وہ سب کچھ کیا، تو پھر اللہ نے نوازا. تھوڑے تھے، طاقتور سے لڑے نا اللہ کے حکم پہ اور جالوت کو قتل کر دیا. یہ معجزے کے طور پر نہیں ہوا، اس میں محنت تھی. تو جب اپنا کام پورا کر دیا تو اللہ کہتے ہیں اب ہماری طرف سے کیا ہوگی؟ مدد. ہم پہلے اسٹیپ پہ ہی آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کیا ہوگی؟ بولو بھائی، مدد. تو ایسا نہیں، پہلے آپ کام کریں، اپنی ذمہ داری پوری کریں، پھر اللہ کی طرف سے کرامتیں بھی انشاءاللہ ہوں گی آپ کے ساتھ. تو انہوں نے کہا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگو اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں اور ہمیں حکومت کے ہر طرح کا سامان اللہ نے دیا جو بھی کامیاب حکومت کے لیے ضروری ہوتا ہے. ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے. وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون. سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر جمع کر رہے تھے، کہیں جا رہے ہوں گے حملہ کرنے کے لیے، تو جنات کو بھی جمع کیا، انسانوں کو بھی، پرندوں کو بھی. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ چیونٹیوں کی وادی کے اوپر سے گزرنے لگے. قالت نملۃ، ایک چیونٹی نے کہا یا ایھا النمل، اے چیونٹیو، ادخلوا مساکنکم، بل میں گھس جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے گا. وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ چیونٹیوں میں بھی کمیونیکیشن کا کوئی سسٹم، اور آج سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان میں سسٹم ہے. اب قرآن تو کہہ رہا ہے اس نے بات کی، اب وہ کیا کس اسٹائل میں بات ہوگی یہ تو ہمیں نہیں پتا نا. اس کی بات ہماری طرح تھوڑی ہوگی کہ ابے تبے کر کے، یا جو بھی ہم، وہ ان کا اپنا ایک نظام ہوگا. سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کیا میسج دے رہی ہے، کیا پیغام دے رہی ہے. قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام کھلکھلا کے ہنسے ہیں چیونٹی کی بات پر. سے پتہ چلا بھائی کھلکھلا کے ہنسنا بھی تقوی کے خلاف. سنت تو یہ ہے کہ مسکرایا جائے، بلا وجہ ہا ہوئی کرنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار انسان کھلکھلا کے بھی ہنس جاتا ہے. اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں یہ اتنے نیک ہو کے ہا 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 کر کے ہنس رہے ہیں. بھائی آ گئی بیچارے کو ہنسی. تو کبھی کبھار ہو بھی جاتا ہے. ہمارے حضرت کو بھی، ہم بڑا پرہیزگار تھے، لیکن کبھی کبھار ایسا کھلکھلا کے ہنستے تھے کہ مزہ آتا تھا. آپ کو ایک چٹکلا سناتا ہوں ہمارے حضرت کا. ایسا میں نے حضرت کو ایسا ہنستے ہوئے نہیں شاید کبھی دیکھا ہوگا. ہمارے مفتی رشید احمد صاحب کا ایسا روب تھا نا، کیونکہ بہت پرہیزگار تھے اور بڑے یعنی متانت اور وقار بہت تھا حضرت کے اوپر. تو ایک دفعہ ہم حضرت کی مجلس میں بیٹھے تھے، ایک انگریز آیا، وہ جو یو کے سے آیا تھا، بلیک تھا، یعنی کالوں کی نسل میں سے تھا. وہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا، اردو آتی نہیں تھی اس کو. تو ہمارے حضرت سے ملنے کے لیے آیا، بیٹھ گیا. تو حضرت ایک لطیفہ سنا رہے تھے کہ یہ جو ہے نا ختنے کی دعوت، یہ حضرت کو پسند نہیں تھی نا. یہ لوگ بچے کی ختنے ہوتی ہے دعوت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ کیا ہے بھائی، سنت ہے، عمل ہے، ٹھیک ہے، ختنے کر دی ختم. کیا پوری دنیا کو لا کے دعوت کھلا رہا ہے، کیا 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 بتا رہا ہے بھائی، کیا ہوا ہے. تو اس کے خلاف حضرت بات کر رہے تھے. تو اس پہ حضرت نے ایک لطیفہ سنایا کہ وہ میرے بھائی تھے، وہ کسی نے ان سے شکایت کی کہ فلان کے ہاں ختنے کی دعوت ہوئی اور اس نے مجھے بلایا ہی نہیں. تو حضرت فرماتے ہیں میرے بھائی بڑے مزاح کے عادی تھے، تو انہوں نے اس سے کہا کہ یار اتنی سی بوٹی تھی کس کس کو کھلاتا. تو حضرت نے جب یہ لطیفہ سنایا تو ہمیں بڑی ہنسی آئی، لیکن وہ انگریز چپ بیٹھا ہوا ہے نا، اس کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ یہ کیوں ہنس رہے ہیں. وہ چپ بیٹھا ہوا ہے، سب کے منہ دیکھ رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا یہ چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ان کو اردو نہیں آتی. حضرت نے فرمایا ان کو ذرا ترجمہ کر کے بتائیں انگلش میں. جب ان کو انگلش میں ترجمہ کیا نا، تو وہ میں نے دیکھا تھا 15 منٹ سے وہ انگریز ایسے کیوں کر کے بیٹھا ہوا تھا نا، اس کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا یہ ہو کیا رہا ہے. لیکن جب اس کو انگلش میں ترجمہ کیا تو ایک دم جو اس کی ہنسی چھوٹی ہے بے ساختہ، ہا 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 کر کے ایسا ہنسا ہے کہ اس کو دیکھ کے پھر جو حضرت ہنسے ہیں اور اتنا خوش ہوئے. حضرت نے فرمایا دل خوش ہو گیا کہ ایک نو مسلم ہے، مسلمان ہے، تو اللہ نے مجھے اس کے دل کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرما دی. القاء السرور فی قلب المومن، فرمایا اللہ نے میرے ذریعے ایک مومن کے دل میں کیا ڈال دیا؟ سرور ڈال دیا.
تو چھچور پنا نہیں ہونا چاہیے کہ بلا وجہ بیٹھے ہوئے جیسے آج کل محفلیں لگی ہوتی ہیں. لیکن اگر بھائی کسی بات پہ کبھی ہنسی آ جائے تو یہ کوئی تقوی کے خلاف نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آئی, فتبسم ضاحکا, مسکرائے, ہنس کر یعنی کھلکھلا کے مسکرائے, اور پھر اللہ سے کہنے لگے ربی اوزعنی, اے اللہ تو نے مجھے ان کی جو کمیونیکیشن ہے اور یہ جو آپس میں ان کی بات چیت ہے یہ مجھے سمجھ میں آ رہی ہے, تو یہ تیرا بڑا احسان ہے میرے اوپر. اوزعنی ان اشکر, تو مجھے شکر کی بھی توفیق دے. یہ فرق ہوتا ہے ایک سیکولر ذہنیت میں اور ایک اللہ کو ماننے والے میں, کہ وہ ہر نعمت پہ کس کی طرف نسبت کرتا ہے, اللہ, اور سیکولر اپنا کمال کہتا ہے, ابے ہمیں تو یہ بھی پتہ ہے, ہمیں تو یہ بھی پتہ ہے, تمہیں کیا آتا ہے. تو انہوں نے کہا اللہ تو مجھے شکر کی توفیق دے کہ تو نے مجھے چیونٹیوں کی باتیں سکھا دی ہیں. اب کیا ہوا ہے کہ یہ بات چیت ختم ہوئی تو کہنے لگے وتفقد الطیر, پرندوں کو دیکھنا شروع کیا, بھائی سارے حاضر ہیں. فقال ما لی لا اری الہدہد, مجھے کیا ہو گیا کہ ہدہد مارکیٹ میں شارٹ ہے بھائی, مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. لا ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین, یا تو مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہ مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ. بعض دفعہ ایسا بھائی غائب ہے یا مجھے شاید میں کنفیوز ہو گیا ہوں. تو پھر کہنے لگے اگر وہ مارکیٹ سے شارٹ ہے تو میری اجازت کے بغیر وہ گیا کیسے؟ اب یہ جلال ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ ایجنسیوں کا جو نظام ہے نا ملک کا, یہ محبت سے چلنا شروع ہو جائے, فوج کا سسٹم کے اخلاق سے, کہ جو فوجی لیٹ آیا ہے تو محبت سے اس کو سہروزے کی جماعت میں بھیج دیں گے تاکہ وہ, میرے کچھ شاگرد ابھی پاکستان نیوی میں گئے ہیں, کمیشن آفیسر بھرتی ہوئے ہیں جامعۃ الرشید, وہ کہہ رہے ہیں یار اتنی سختی ہے ٹریننگ کے دوران, وہ کہتے ہیں اس سے ملنے کے لیے جاؤ تو کہتے ہیں آرام سے نہیں جاؤ, بھاگ بھاگ کے جاؤ, بھاگ بھاگ کے جاؤ. تو یہ کہہ رہے ہیں وہ بیچارے پریشان ہوتے یار اتنی سختی. تو ہم نے کہا بھائی بندہ رگڑے کھانے سے ہی کیا بنتا ہے؟ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. کہ جنگ میں لڑنے کے لیے بندے تیار کیے جا رہے ہیں, محبت اور اخلاق سے. اخلاق بھی اچھی چیز ہے, ہونے چاہیے, لیکن بھائی یہ بھی ہوگا, ورنہ جنگ میں کیا ہوگا؟ بولیں گے جاؤ, وہ کہہ رہے ہیں اچھا بھی جا رہا ہوں میں. اچھا نا, جا رہا ہوں نا, بول تو دیا نا, جیسے گھروں میں ہوتا ہے نا, ابا بچے کو بولتے ہیں جا پھر دہی لے کر آ, جا رہا ہوں نا, ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو یہ حکومت کا سسٹم ہے نا. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا بغیر پرمیشن کے مارکیٹ سے غائب کیوں ہوا ہے؟ اللہ کے پیغمبر ہیں, بد اخلاق نہیں ہو سکتے, لیکن دھمکی دے رہے ہیں لَأُعَذِّبَنَّهُ أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ, سخت سزا دوں گا یا ذبح کر کے قتل کر دوں گا, جب تک غیر حاضری کی کوئی معقول دلیل پیش نہیں کرے گا. اس میں بتا دیا کہ فوج کا نظام اسی طرح سے چلتا ہے بھائی, اس کے بغیر نہیں. کہ نانی کی بیمار تھی تو میں وہ آ کے کہہ رہے میری ایکچولی نانی بیمار تھی اس لیے میں چلا گیا تھا, وہ بھائی پورا سیٹ اپ برباد ہو جائے گا. کیوں گئے تھے؟ معقول وجہ. اور اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ اگر غائب ہونے کی کوئی واقعی ریزن ہے پھر پنشمنٹ کا, پھر سزا دینا یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. تو اگر کوئی آفیسر بلا عذر بھی معقول ہے پھر بھی سختی کر رہا ہے تو یہ بھی ظلم ہے. تو افراط اور تفریط کے درمیان اعتدال کا راستہ. تو انہوں نے کہا یا تو کوئی معقول وجہ بیان کرے, سخت وجہ ہو. نانی کا بیمار ہونا بھی ایک معقول وجہ ہے, یہ تو میں ایک ویسی مثال دے رہا تھا. نانی, نانا, دادا, دادی, یہ جو ہے نا یہ باپ اور ماں جیسا ان کا حق اللہ نے بتایا ہے. تو ابھی یہ بات چلی رہی ہے کہ ہدہد صاحب تشریف لے آئے. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا بھائی فرمائیے کہاں غائب تھے؟ ہدہد نے کہا بھائی میں گیا تھا ذرا رپورٹ طلب کرنے کے لیے. انی وجدت امرأۃ تملکہم, آپ سمجھ رہے ہو کہ پوری دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے, شرک کا دنیا سے خاتمہ ہو گیا, آپ کے جنات بھی آپ کے تابع, آپ کی ایجنسیوں کا نظام اتنا مضبوط کہ سورج جہاں نکلتا ہے وہاں بھی آپ, اور جہاں غروب ہوتا ہے وہاں بھی آپ, زمین کے چپے چپے کا آپ کو پتہ ہے. تو حضرت 2-4 بندوں کی بات نہیں کر رہا, پوری ایک حکومت ہے جس میں ایک عورت حکومت کر رہی ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس, سورج کی پرستش کر رہی ہے, پوری ایک قوم ہے, پوری ایک ریاست ہے, اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے بھائی. اور آپ کو یعنی آپ بنے پھر رہے ہیں کہ جناب میں سلیمان اور میں کنگ سلیمان اور اللہ نے مجھے یہ حکومت دی اور یہ حکومت دی اور میری ایجنسیوں کا نظام اتنا مضبوط. تو 2-4 گھروں میں شرک ہو رہا ہوتا, ایک آدھ گاؤں میں ہو رہا ہوتا تو چلو ہم کہتے حضرت پوری حکومت, اور حکومت بھی ایسی طاقتور جیسے آپ کی حکومت ہے,
باقاعدہ پوری ایک مضبوط ریاست ہے, اس کی خبر آپ کے پاس لے کر آ رہا ہوں, اور آپ کو پتہ ہی ہے بھائی, پتہ ہی کوئی نہیں. تو سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے, ہیں بھائی اتنی بڑی ریاست ہے اور ہم سے مخفی رہ گئی, اور سورج کی عبادت ہو رہی ہے, پوری ریاستی یعنی حکومتی سطح پہ سورج کی عبادت ہو رہی ہے, ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. اب سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی یہ تحقیق کہ تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے یہ بھی تیرے ذمہ ہی ہے, ایسا نہ ہو کہ تو نے کیا. اب دیکھو یہاں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اچھا گمان رکھنا چاہیے, لیکن معاملات میں بولو بھائی. سلیمان علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے بھائی ہد ہے, جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, سچ ہی بولے گا, لیکن سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہو, اور ہم اپنی پوری فوج کو لے کے وہاں جائیں, پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ پوری فوج پہ جو مصارف آ رہے ہیں, تھکاوٹ ہوگی, یہ لوگ کیا بولیں گے, اے سلیمان آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو صحیح طرح تحقیق تو کر لیتے. تو معاملات میں کیا ہے, بدگمان ہونے کی اجازت ہے. بھائی دلیل دو. سلیمان علیہ السلام نے اب کہا کہ ننظر, میں چیک کروں گا, صدقتا, سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو, تو یہ خط لے کے جاؤ اور جس ملکہ کا تم کہہ رہے ہو ملکہ سبا بڑی, اس کو یہ میرا خط دے دو. سلیمان علیہ السلام جانتے تھے حدود لکھنا پڑھنا نہیں جانتا, اگر اس پہ رپلائی آیا تو اس کا مطلب ہے واقعی ایسی حکومت ہے, اور رپلائی سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی یہ ملکہ کا ہے یا ایسے ہی خود لکھ کے لے آیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب سلیمان علیہ السلام نے حدود کو کہا کہ جاؤ اس ملکہ کو خط دو, القیہ الیہم, ڈال دے وہاں جا کے, فانظر ماذا یرجعون, اور جواب لے کر آؤ. یہ جناب حدود صاحب گئے ہیں, ملکہ سبا کی جھولی میں خط ڈالا. ملکہ سبا نے کوئی بھی ترجمان بلایا ہوگا یا کیا ہوگا, جو ظاہر ہے زبانیں تو مختلف ہوں گی, یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی زبان ہو, واللہ عالم. تو ملکہ سبا نے جو خط پڑھا تو ہل گئی, بڑی ذہین عورت تھی, اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کسی معمولی آدمی کا خط نہیں ہے, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ کلام الملوکی ملوک الکلام, جو بادشاہ کا کلام ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے. بادشاہ کے جو سنجیدہ ہوتے ہیں نا ان کے کلام بھی کیا ہوتا ہے, مختصر اور با اثر. ملکہ تھی, بادشاہ تھی, وہ جانتی تھی کہ بادشاہ لوگ کس اسٹائل میں وہ ابے تبے نہیں کرتے, وہ خام خامے غیر ضروری باتیں نہیں کرتے. تو ملکہ سبا نے جیسے ہی خط دیکھا اس نے کہا بھائی یہ کسی معمولی آدمی کا نہیں ہے. اس نے پورا دربار بلایا, جمع کیا اور کہنے لگی یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم, بڑی عزت دار خط آیا ہے میرے پاس, لگ رہا ہے کسی عزت دار آدمی کا ہے. کیا ہے بھائی اس میں کیا لکھا ہوا ہے, انہ من سلیمان, اس میں لکھا ہے کہ یہ سلیمان کی طرف سے, بس ابا دادا کا نام بھی نہیں, بس سلیمان. وَإِنَّهُ مِن سلیمان وَإِنَّهُ, اور اس خط کا مضمون یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کر, وَأْتُونِي مسلمین, بندی بن کے چلی آ. اسلام کا مطلب فرما بردار بن کے, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا بندہ بن, بندہ کہتے ہیں نا, یعنی تسلیم ہو جا, جو کہہ رہا ہوں ویسا کر. تو اس لیے میں اس کا ترجمہ آج کی زبان میں کرتا ہوں کہ اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کر, بندی بن کے, ٹھیک ہے نا. یہ بدماشی چھوڑ دیں, تمیز سے کیا ہے, آ جا اپنی فوج کو لے کے, پھر ہم مذاکرات کریں گے, پھر دیکھیں گے اگلا اسٹیپ کیا ہوگا, تمہیں سورج کی عبادت کرنے دیں گے نہیں کرنے دیں گے, اسلام پر لائیں گے. بات یہ کہ آپ کو فی الحال اس پوزیشن میں رہنے کی اجازت نہیں, کیونکہ اللہ نے مجھے زمین پر اسلام کو نافذ, توحید کو نافذ کرنے کے لیے بھیجا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب ملکہ تھی ہوشیار, وقت کافی زیادہ ہو گیا میرا خیال ہے, ابھی ہم یہ باقی حصہ کل چلائیں گے. یہ سوالات بھی بہت ہیں, بہت زیادہ ہیں یار, یہ اتنے کون جواب دے گا, آپ خود سوچو یار. یہ پھر کل اس واقعے کو انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں. بچوں کو عمر میں, کون سی عمر میں بھائی بچوں کو کیا کہتے ہیں یار, بہت مشکل سوال ہے, اس کا جواب دے چکا ہوں. ماں باپ کی عیادت کے لیے, ماں باپ کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر سکتے ہیں. نفلی پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, رائٹنگ صحیح نہیں ہے, ٹائم بھی کم ہے. مرنے کے بعد جو لوگ اچھی اولاد اور نیک اعمال جاری سارے ثواب کرتے ہیں, قرآن خوانی اور برسی والا. قرآن خوانی تو جائز نہیں ہے اجتماعی, کیونکہ یہ اسلاف سے ثابت, اجتماعی عمل کے لیے ثبوت ضروری ہے. تو انفرادی طور پر کوئی صدقہ خیرات جو تو حدیث میں آتا ہے, اس سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ صدقہ خیرات جب جائز ہے تو کوئی بھی نیکی جائز ہے, تو قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں. سورہ مائدہ میں جو
وضو والی آیت ہے ارجو لکم کا مختلف ترجمہ. یہ بھائی یہ وقت بہت زیادہ ہو گیا اور یہ سوالات بہت ہیں, یہ پھر بعد میں, ٹھیک ہے, وقت بہت ہو گیا, آپ دیکھو کتنا ٹائم ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و